بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ میں ہوں قاسم خان سوری۔ عمران خان صاحب کو عاصم منیر کی جیل میں جھوٹے بے گناہ مقدمات میں قید ہوئے آج 1063 دن ہو چکے ہیں، اور بشریٰ بی بی کو عاصم منیر کی جیل میں جھوٹے بے گناہ مقدمات میں قید ہوئے 797 دن ہو چکے ہیں، اور عاصم منیر کا ظلم، جبر، بربریت جاری ہے۔ 8 ماہ سے زیادہ کا اب عرصہ ہونے کو آ گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب بالکل فٹ تھے جب وہ جیل میں گئے، اور جیل ہی کے اندر ان کی آنکھ کی بینائی کا مسئلہ ہوا، اور تقریباً 85% ان کی آنکھ کی بینائی ضائع ہو چکی ہے۔ بشریٰ بی بی کی بھی آنکھ کا مسئلہ ہوا، اور ان کی 2 دفعہ آنکھ کی سرجری کرائی جا چکی ہے۔ کل ہم سب نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں جیل اصلاحات پر قومی کانفرنس بلائی ہوئی تھی، اور جس میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی ہم سب نے باتیں سنی۔ ان کو پتہ بھی ہے جو ظلم، جبر، بربریت جاری ہے جیلوں میں، جو ہے جس طرح قید تنہائی میں عمران خان صاحب کو رکھا ہوا ہے، اور عدالتیں حکم بھی دیتی ہیں کہ ان کی فیملی سے، ان کے وکلا سے، ان کے نجی ڈاکٹروں سے ملاقات کرائی جائے منگل کے دن، جمعرات کے دن، جو تقریباً 8 ماہ سے نہیں ہو رہی۔ اور نہ ہی عمران خان صاحب کے جو جھوٹے مقدمات جو عدالتوں میں لگتے ہیں اس میں وکلا کو عمران خان کی طرف سے وکالت ناموں پہ دستخط بھی نہیں کروانے دیے جا رہے، ہم سب نے دیکھ لیا ہے۔ لیکن چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی جس طرح باتیں کر رہے تھے وہ ہم سب کے سامنے حیران کن ہے۔ اور اس موقع پر جس طرح مریم نے اپنی جھوٹی سٹوریاں سنائیں کہ جی میرے ساتھ یہ ہوتا تھا، جس طرح وہ کہتی تھی کہ میں نے جو ہے نا وہ کس طرح میں استری کرتی تھی، وہ ہم سب نے جھوٹ ان کا سنا ہوا ہے۔ اور اب تو کہہ رہی ہیں کہ جب میری شوگر لو ہوتی تھی تو گڑ کی بوتل مجھ سے گر گئی، ہاتھ میرے کانپ رہے تھے، میں نے نیچے سے گڑ اٹھایا، اور پینک جو ہے وہ ایک بٹن ہونا چاہیے اس طرح کے حالات میں مریضوں کے لیے جیل کے اندر۔ اور ہم سب نے دیکھا ہے کہ جیل کے اندر جس طریقے سے ظلم اور بربریت جاری ہے، مریم کی جو خود اتنی بدلے کی آگ ہے، اور اتنی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ نیچ حرکتوں پہ اتر آئے ہیں، تو جو ظلم اور جبر ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ مریم صفدر کے دور میں ہو رہا ہے، خصوصاً پنجاب کی جیلوں کے اندر جو حال ہے وہ ہم سب نے دیکھا کہ اڈیالہ بھی پنجاب کے اندر آتا ہے، اور عمران خان صاحب کو جس طریقے سے رکھا ہوا ہے، نہ وہاں پہ ٹیلی ویژن صحیح ہے، نہ ان کو اخبار دیا جاتا ہے، نہ کتابیں پڑھنے دی جاتی ہیں، اور 22 گھنٹے انہیں جو ہے وہ کال کوٹڑی کے اندر رکھا جاتا ہے۔ بشریٰ بی بی کو 24 گھنٹے رکھا گیا ہے، اور طبیعت بھی خراب ہو جائے اور نہیں ڈاکٹروں تک لے جایا جاتا، نہ ہسپتال میں ایڈمٹ کیا جاتا ہے۔ یہی کوٹ لکھپت کے اندر جیلوں کے اندر ہے۔ وہاں پر میں نے آپ کو بتایا پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی قیادت 1100 سے زیادہ دن ہو چکے ہیں، کسی کو 246 سال کی سزا ہے، کسی کو 286 سال کی سزا ہے بامشقت۔ اور جیلوں میں اتنا برا حال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بے گناہ ساتھی 9 مئی کے مقدمات میں جنہیں بند کر دیا گیا تھا، 12 قیدی ایسے ہیں جو جیل میں بیمار ہو گئے، کسی کو ہیپاٹائٹس سی ہو گیا، بی ہو گیا، جب وہ جیل سے باہر نکلے تو سروائیو نہیں کر سکے اور اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا 12 ایسے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو قید میں جب گئے بالکل صحت مند تھے، لیکن بیمار ہو کے نکلے اور اپنی جان بھی گوا بیٹھے۔ تو یہ تو حال ہے جیلوں کا۔ اور اصلاحات کے نام پر جو کانفرنس ہوئی وہاں پہ بھرپور آواز اٹھائی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے، اور انہوں نے کہا کہ کس طرح عمران خان صاحب کو جھوٹے مقدمات میں رکھا ہوا ہے، ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا، وہ بالکل صحت مند تھے، ان کی آنکھیں صحیح تھی، ان کی آنکھیں جو ہے وہ ہسپتال میں نہ لے جانے کی وجہ سے جیل کے اندر ہی جو ہے وہ خراب ہوئی ہیں۔ اور اگر آپ نے جیل اصلاحات شروع کرنی ہے تو وہ آپ عمران خان سے کریں، اڈیالہ جیل سے کریں، قیدی نمبر 804 سے کریں، اور اڈیالہ جیل سے یہ آپ اصلاحات کا شروعات کریں۔ تو ان کی جو تقریر تھی سہیل آفریدی کی وہ تو ڈائریکٹ نہیں دکھائی گئی، اس کو کاٹ دیا گیا۔ جو موبائل سے ویڈیو بنی ہے اس میں بھرپور آواز اٹھا رہے ہیں، اور وہ سوشل میڈیا میں پھیلی ہوئی ہے ویڈیو سہیل آفریدی کی، اور پہلے تنقید کر رہے تھے اکثر لوگ کہ وہ کیوں گئے، ان کے ساتھ کیوں وہاں پہ بیٹھے اس جو ہے وہ جیل اصلاحات کی قومی کانفرنس میں۔ لیکن جب ان کی تقریر سنی ہے تو لوگ خوش ہوئے ہیں کہ کم از کم انہوں نے اپنے قائد، اپنے لیڈر عمران خان
کے لیے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور تمام وہاں پہ جو ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم صفدر بھی بیٹھی ہوئی تھی، اور مراد علی شاہ بھی تھے، اور وہاں پر جو تھے وہ سرفراز بگٹی بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے جو آواز اٹھائی ہے وہ بھرپور تھی. لوگ تالیاں بجاتے رہے جب تک سہیل آفریدی اپنی آ کے کرسی پہ بھی بیٹھے. اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے وہ جب انہوں نے کہا کہ اصلاحات اڈیالہ جیل سے شروع ہونی چاہیے تو بھرپور لوگوں نے اس بات کو سراہا. اب آتے ہیں آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال کی طرف. تو وہاں پر آج کاغذات نامزدگی واپس لینے کا دن تھا. 27 جولائی کو الیکشن کا اعلان کیا ہوا ہے، اور جو پاکستان تحریک انصاف نے بائیکاٹ کیا ہے، یہ ایک ایسا اچھا فیصلہ ہے کہ وہ کشمیر کی عوام کے ساتھ جا کے کھڑے ہوئے ہیں. کشمیر کی عوام سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے 5 جون سے، اور جس طریقے سے ان پہ بھونڈے الزامات لگائے گئے کہ یہ ملک دشمن ہیں، غدار ہیں، ہندوستان سے ملے ہوئے ہیں، اور باقاعدہ طور پر جو عسکری لفافہ ٹاؤٹ صافی ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ وہ پروگرام اس پہ کرنا شروع کر دیے کہ یہ جو ہیں وہ غیر ملکیوں سے ہندوستان کے اعلی کار بن گئے ہیں، انہیں شرم نہیں آتی، اور کہ کشمیری وہ ہیں جو 78 سال سے بن کے رہے گا پاکستان کشمیر کے نعرے لگاتے رہے ہیں، اور ہمیشہ سے جو ہے وہ بیچارے ظلم اور ستم کا نشانہ بنتے رہے ہیں ہندوستانی فورسز کا. بدقسمتی سے 5 جولائی سے وہ پاکستانی فورسز کا نشانہ بن رہے ہیں، پولیس کا نشانہ بن رہے ہیں. کئی 100 لوگوں کو جو ہے وہ گھروں سے اٹھا لیا گیا ہے، لاپتہ کر دیا گیا ہے، ماؤں بہنوں تک کو ذلیل کیا ہوا ہے. اب ان کی خوراک بند کی ہوئی ہے، ان کی رسائی ادویات کی بند کر دی گئی ہے، پوری ناکہ بندی کی ہوئی ہے راولہ کوٹ کے ارد گرد. اور شرم آنی چاہیے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ مجبور کر رہے ہیں کہ کسی طرح جو ہے وہ ان کی قیادت جو ہے وہ ٹوٹ جائے. تو کشمیر کے لوگ جو اپنے حق کے لیے نکلے، اپنے لیے جو صاف آٹا، بجلی، روڈ، پانی، یہ چیزیں جن کی ڈیمانڈ تھی، اور 12 جو نشستیں مہاجرین کی اس کو ختم کیا جائے، لیکن انا کا مسئلہ بنا دیا ہے آرمی اسٹیبلشمنٹ نے، اور کسی طرح توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خانہ وہاں پہ نہ پہنچے، اور یہ لوگ جو ہے وہ ٹوٹ جائیں، احتجاج ختم ہو جائے، اور اس کے بعد ہم جو ہے یہ انتخابات کرائیں گے. تو یہ میرے پاکستانیوں ایک جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہو رہا ہے. جس طرح انہوں نے 8 فروری کے الیکشن لوٹے اور ہاری ہوئی جماعت کو جو ہے یہ اقتدار دے دیا، چوروں لٹیروں کو. گلگت بلتستان میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اسی طرح ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کشمیر کے اندر استحکام میں پاکستان پارٹی جو بنائی ہے، وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح جو ہے آرمی اسٹیبلشمنٹ کی منظور نظر ہے. اب اس کے اندر لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے، اور اب ایک نیا پھر دھوکہ ملے گا آزاد کشمیر کے لوگوں کو. تو یہ اقدام جو پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے